فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ مدنی قاعدہ کورس کی آج 11ویں کلاس۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے سبق یاد کر لیا ہوگا، سبق کو پڑھا ہوگا کم از کم 11 بار۔ آج سبق نمبر ہے 15۔ سبق نمبر 15، میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے قواعد، میم ساکن کے 3 قاعدے: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ اب یہ 3 قاعدے، پھر نام بولو: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اور اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اخفاء اور ادغام میں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، اور اظہار میں غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے اب آپ کو واضح طور پہ مثالیں دی ہوئی ہیں۔ آپ ادغام میں گرین کلر ہے نا، ادغام میں تو یہ پہلی لائن جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف، وہ ساری کی ساری کے اندر ادغام شفوی ہے۔ اس کے بعد ریڈ ہے اخفاء شفوی، تو سیکنڈ لائن، سیکنڈ لاسٹ جو ہے، سیکنڈ لائن نہیں، سیکنڈ لاسٹ، یہ کنتم، یہ نیچے پوری لائن، یہ ساری کی ساری اخفاء شفوی کی۔ باقی سیکنڈ والی اور لاسٹ والی، یہ دونوں اوپر سے نیچے کی طرف، یہ ساری کی ساری اظہار شفوی کی ہیں۔ اب ادغام شفوی، اچھا اس کو پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ انتم مظلمون، ادغام بھی کرنا ہے اور اس کو تمام حروف کو اپنی اپنی حرکات کے مطابق۔ انتم، اچھا یہ تو پتہ ہے نا کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ نون ساکن والا قاعدہ لگ رہا ہے۔ انتم مظلمون وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ۔ ایک تو میم کا ادغام ہے، پھر غنہ بھی ہے، پھر نون پہ پھر غنہ ہے۔ آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى نون مشدد ہے نا، لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى۔ آپ صفحہ نمبر 24 پہ دیکھیں، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ من الحسنى۔ اب آگے کو پڑھیں گے، علم تارا، اب یہاں یوں نہیں پڑھیں گے علم تارا، ایسے نہیں پڑھیں گے، اظہار شفوی ہے۔ علم تارا کنتم بہ، اخفاء شفوی آ گیا نا۔ ہم فیہا، ہم نہیں ہے، ہم فیہا،
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، صحیح پڑھا ہے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ صحیح پڑھا ہے؟ تو آپ لوگوں نے ویسے ہی پڑھا میرے پیچھے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَالْأَمْرُ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ غور کریں، تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ أَمْضَى آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ لَمْ يَلِدْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَأَمْطَرْنَا فَهُمْ مُقْمَحُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ کیا کر رہے؟ ترمیہم بحجارۃ الم نشرح وہم معرضون وخلقناکم ازواجا وما ہم بمؤمنین ام صبرنا لہم من الحسنى ذالکم قولکم بعدکم ببعد شاباش علیہم غضب. یہ سبق نمبر 15 تھا. اس کو بار بار آپ ریپیٹ کریں، بار بار ریپیٹ کریں. اب جتنا آپ نے پڑھ لیا ہے پیچھے سارا کا سارا، جب بھی قرآن پاک پڑھنے لگیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ درست انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی جو کوشش ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کوشش میں کامیابی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے.